آج ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ جن کے تعارف سے پہلے میں ان کے والد گرامی کا تعارف کروانا چاہوں گا کہ جب ہم بچپن کے اندر گاؤں دیہاتوں کے اندر کھیلتے تھے تو وہاں پر ہم نے ایک نعرہ سنا تھا، رب کی دھرتی رب کا نظام، اور وہ نعرہ لگانے والی جو شخصیت تھیں وہ تھے حضرت محمد اکرم اوان صاحب، اور آج انہی کے فرزند ارجمند جو کہ جن کا اسم گرامی ہے جناب حضرت عبد القدیر اوان صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو پھر اس جو سلسلہ ہے نقشبندیہ اویسیہ اس کے شیخ بھی ہیں۔ تو میں حضرت آپ کو اپنے اس پروگرام میں اسلام چینل اردو کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ کا سفر کیسا رہا؟ اور مجھے امید ہے کہ آج جب آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں تو یہ آج آپ کا پہلا پروگرام ہے۔ الحمدللہ جی، اللہ کا احسان، سفر اچھا رہا، لیکن سفر آپ بھلے اردو کے اس سے انٹرو سے شروع کریں، اختتام فیل ہوتا ہے کہ انگلش سے سفر ہو گیا ہے، ایسے ہی لیکن اللہ کا احسان ہے، اور آپ نے یقیناً درست فرمایا کہ اس سفر کا یہ آغاز آپ ہی کے پاس حاضری سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس جو یو کے اندر جو ٹور ہے، جو سفر ہے، اس میں برکت دے۔ حضرت ہم انشاءاللہ ناظرین جو سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ ہے اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن جو خاص طور پر حضرت یہاں پر تشریف لائے ہیں یو کے اندر تو وہ ان کچھ کانفرنسز ہیں ان کا بھی ہم آگے جا کر تذکرہ کریں گے، اور جو منشور اس سال انہوں نے سب کے سامنے رکھا ہے وہ ہے کہ اتحاد امت کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں ان کا اتحاد کے ذریعے حل کیسے ممکن کیا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، کوئی بھی سلسلہ ہوتا ہے، کوئی بھی تحریک ہوتی ہے تو اس کا ایک خاص موٹیو ہوتا ہے، اس کا ایک خاص تحرک ہوتا ہے۔ تو حضرت سے میں اس حوالے سے بھی گفتگو کروں گا کہ حضرت ہم عمومی طور پر آپ سے جب بھی کبھی بات ہوتی ہے، آپ کے سلسلہ کے جو مریدین ہیں، لوگ ہیں، ان سے بات ہوتی ہے تو موسٹلی بات تصوف کے اوپر ہوتی ہے، اور آج کی دنیا کے اندر جبکہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، تصوف کو بہت مکس اپ بھی کیا گیا ہے۔ ہم فردر جا کر اس پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ تصوف بنیادی طور پر ہے کیا؟ یعنی یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے اندر شاید اس کا جواب بھی بہت وسیع ہو، لیکن اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ تصوف جو اس کی اصل معنی ہے، اصل روح ہے، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ محترم، آپ تصوف پر جس طرح آپ نے سوال کیا، اس کے جواب میں پہلوؤں پر بات کی جائے تو بے شمار پہلو اور گفتگو درکار ہے، اس لیے کہ تصوف کیفیت ہے، کیفیت ضبط تحریر نہیں ہوتی، اور جو شاید تحریر نہیں ہو سکتی وہ بیان کیسے ہوگی، کوئی کیسے اسے اس تک پہنچائے گا۔ لیکن اگر اسے میں سادہ الفاظ اور اپنے ناظرین کی خدمت میں انتہائی سلیس عرض کروں کہ بحیثیت مسلمان ہمارا جو ماننا ہے، جو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بنیاد جسے اقرار کر رہے ہیں، اس کی تصدیق بالقلب، اسے آپ تصوف کہہ لیں۔ رائٹ، یعنی بنیاد پھر وہی ہے لا الہ الا اللہ، دیکھیں بات یہ محمد ہے، رسول اللہ، کلمہ جسے نصیب ہو اس کے ساتھ تصدیق بالقلب نہ ہو، صحیح، عند اللہ اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ ایسے ہی قیامت کے دن صرف دعوی حق کے ساتھ کوئی صاحب ایمان نہیں ہو پائے گا، اس کے لیے اس کا قلبی طور پر ماننا ضروری ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ وہ وحدہ لا شریک، ہم اس کے روبرو ہیں، بالکل، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں، قرب الہ کہاں ہے؟ میں آپ سے لین دین کر رہا ہوں، معاملات میرے درست نہیں ہیں، کہہ کچھ رہا ہوں، کر کچھ رہا ہوں، آپ نہیں جانتے، آپ کو ابھی نہیں سمجھ آ رہی، تو میرا اللہ نہیں جانتا، ایسے وہ علیم میرے دل کے حال سے واقف نہیں ہے۔ تصوف یہ ہے کہ تیرا ہر لمحہ تیرے اللہ کے روبرو ہے، تجھے ہر وہ حصہ جو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہے، تیرے اللہ نے تیرے لیے وہ پسند فرمایا ہے، اپنے اللہ کے لیے اپنے نبی کے وسلم کی پیروی اور خالص پیروی۔ کسی نے کیا دینا ہے، کون کیا دے سکتا ہے؟ ایسے ہی اللہ راضی ہو، اس کا قرب نصیب ہو، یہ بنیاد ہے تصوف کی۔
یہ تصوف کا محاصل ہے، یہ حاصل غلام جیسے کہتے ہیں نا، یہ حاصل حیات ہے، یہ مقصد تخلیق ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات راضی ہو، اس کا قرب نصیب ہو۔ اس دارالعمل سے جہاں بے شمار بھول بھلائیوں میں ہم کھو جاتے ہیں، خالص بندہ اللہ کی رضا پر زندگی بسر کرتا ہوا اپنی زندگی کے اختتام کو رواں مارے اور اللہ سے استقامت مانگتا ہوا جائے۔ تو بنیادی طور پر حضرت بات تو یہی آ گئی کہ مقصود رضائے الہی یہ اس کا نقطہ ہے، بنیاد ہے یہ۔ تو حضرت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عمومی طور پر اس جو فکرہ ہے، یہ جو لفظ ہے تصوف کا، آپ نے تو بڑی خوبصورت بات کی، اور میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ قرآن کو پڑھ لے، کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لے، وہ بات وہی ہوگی جو آپ نے کہی ہے۔ لیکن جب ہم عمومی طور پر معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو تصوف کو مختلف شکلیں دے دی گئی ہیں آج کے دور کے اندر۔ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو روز اول سے ہے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور یہی رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر بات کہی ہے کہ آپ نے اللہ کو ماننا ہے اور جو قرآن کے اندر کہا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرنی ہے۔ لیکن عصر حاضر کے اندر تصوف کو جب ہم لفظ یہ سنتے ہیں نا، تو عمومی طور پر پہلا تاثر وہ کچھ اور چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے ناظرین کو آج اس پلیٹ فارم سے آپ مخاطب کر کے اس چیز کو کیسے کلیئر کریں گے کہ وہ جو چیزیں ہیں اصل میں تصوف وہ نہیں ہے؟ اور بات ہمیں تو یہ سمجھ آ رہی ہے، لیکن بہت سارے سادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر اس لفظ کی بنیاد کے اوپر جو مختلف اشکال میں اس وقت لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں اس طرف نکل جاتے ہیں۔ آپ نے رضوان بھائی مجھے فرمایا کہ اختصار سے جواب دیں، میں نے ون لائنر آنسر کر دیا۔ نہیں حضرت، آپ کے پاس پورا ٹائم ہے، آپ بالکل لیکن لوگوں کا سمجھنا بھی ضروری ہے نا۔ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اتنا مختصر جواب کیوں دیا۔ صحیح ہے۔ مجھے کوئی دوست فرمائے کہ 1 منٹ بولنا ہے، میں 1 سیکنڈ اوپر کوشش کرتا ہوں نہ جاؤں۔ تصوف، لفظ تصوف صوف سے لیں، صفائے قلب سے لیں، کھدر کپڑے سے لیں، ایسے حالات سے لیں کہ لوگ الگ بیٹھ کر اللہ اللہ اور محنت اور مجاہدہ کرتے رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جو ہے اس طرح نہ ہو جائیں کہ اسی میں گم نہ ہو جائیں، اور وہ کیفیت اور حال جو وحدہ لا شریک کے روبرو رہنے کی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ حاوی رہے، ہمیں معیت ذات باری تعالیٰ نصیب رہے، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں حقائق کو سمجھتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ اس سارے پہلو کو پھر آپ اسے شریعت طریقت کے معنوں میں بات کریں، حقیقت پہلوؤں سے بات کریں، تو معرفت کے کسی لفظ سے بات کریں، پھر اسے ہم دیکھتے ہیں کہ مصائب دنیا کا حل، شخصیت پرستی کا ہمیں نظر آنا، بے شمار پہلو۔ لیکن میں کسی فرد یا کسی ایک اس نقطہ نظر پر بحث کی بجائے یہ عرض کروں گا کہ تصوف اسلامی، یہ جو تصوف اسلامی ہے، یہ خالص اس کیفیت اور حال کا نام ہے کہ جسے مان رہے ہو، ایک ہوتا ہے ہم نہیں مان رہے، ایسے ہی جسے مان رہے ہو، شہادت پڑھتے ہو، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو، امتی کا دعویٰ نصیب ہے۔ یہ کتنی بڑی عطا ہے ایسے ہی کہ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا دعویٰ نصیب ہے۔ اللہ اس میں یہ حقیقت دے، اور وہ جو حقیقت ہے وہ تصوف، وہی تصوف ہے۔ اب اس میں ہر شعبے کے لیے کچھ انداز جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے اندر اپنے رب کو یاد کرو، جہاں سے تیری ہر احتیاج پوری ہے۔ رب وہ ذات جو ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتی ہے، یہ اس کی شان۔ اپنے رب کا نام اپنے دل میں یاد کرو، تضرعا وخیفہ، اس عز و کساری کے ساتھ، دون الجہر، بلندی سے نہیں، کم آواز میں، اپنے اندر، بالغدو والآصال، صبح و شام۔ اب صبح و شام کی تفسیر میں آپ جب جائیں گے تو صبح و شام علی الدوام کے معنوں میں بھی ہے، صبح و شام کے معنوں میں بھی ہے، صحیح، ابتدا اور انتہا دن اور رات کے معنوں میں بھی ہے، بالکل۔ وَلَا تَقُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور خیال کرنا
اس کا مطلب ہے اللہ کی یاد غافل نہیں ہونے دے گی. صحیح. اللہ کی یاد سے نکل آؤ گے غفلت چھا جائے گی. پھر جب ذکر کی بات کرتے ہیں تو رب کائنات نے تو قرآن کریم کو ذکر فرما اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ. بالکل. آپ عبادات کرتے ہیں وہ ذکر ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں وہ ذکر ہے, آپ تلاوت کرتے ہیں وہ ذکر ہے, آپ درود شریف پڑھتے ہیں ذکر ہے. قرآن کریم نے فرمایا. اسی طرح جب آپ عملی اور جہری یعنی لسانی سے بڑھتے ہیں, اور یہ آیا کریمہ جو بتا رہی ہے کہ اس انداز سے الدوام کیفیت سے اسے یاد کرو, تم پر غفلت نہیں تاری ہو. وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ فرمایا, اور خیال رکھنا, خبردار فرمایا غافل نہ ہونا. جب آپ اللہ کے نام کو یاد کرتے ہیں, اس کی تکرار کرتے ہیں, تو ایک کیفیت وارد ہوتی ہے. رائٹ. آپ ایک مثال عرض کرتا ہوں اپنے ناظرین کو. کسی عزیز رشتہ دار کا نام آپ سوچ لیں, اولاد کا سوچ لیں, والدین کا سوچ لیں, کسی عزیز رشتے کا سوچ لیں. آپ کے سامنے صرف وہ نام لیا جائے نا, موضوع کچھ اور چل رہا ہو, تو اس نام لینے سے جو آپ کا تعلق اور محبت ہے اس کا اثر آپ کے چہرے سے آیا ہونا شروع ہو جائے گا. بے شک ابھی ایک لحظے کو سوچ لیں. اچھا, میرا اور آپ کا نام ہے نا, رشتے کیا ہیں دنیا کے گھروں کے. آپ غور فرمائیں کہ جسے اللہ کا نام نصیب ہو, اور وہ حقیقت, وہ کیفیت جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جسے آپ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, تو کیا زندگی پر اثرات نہیں آئیں گے؟ قلب سے غفلت نہیں چھٹے گی؟ زندگی کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں روشنی نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. ایسے ہی حضرت بالکل آپ نے درست ارشاد فرمایا. اور جب بندہ غافل ہو جائے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا نا.